میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ یہ مدینہ والی نسبت، مدینے والے کی نسبت، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر اگر پوچھنی ہو تو اللہ والوں سے پوچھو، اس نسبت کی قدر اگر پوچھنی ہے تو اصحاب پیغمبر سے پوچھو، اس نسبت کی قدر اگر پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج چاند کی شاید 25 تاریخ ہے، 22 تاریخ اسی چاند کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات شریف تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دفعہ دیکھا کہ ساتھی جا رہے ہیں، اصحاب جا رہے ہیں، اور صدیق اکبر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، بڑی ہستی کے مالک ہیں، وہ صدیق اکبر کو کراس کر کے آگے نکل رہے ہیں۔ بے دہانی میں جیسے ہوتا ہے بندہ چل رہا ہوتا روٹین میں اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے بندہ چلتے ہوئے، تو بے دہانی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراس کیا، چند قدم آگے بڑھ گئے، آقا نے دیکھ لیا، آپ نے آواز دے کر فرمایا ابو الدرداء، جس کو تم کراس کر کے آگے جو ہے وہ نکل رہے ہو، یا آج کل کی زبان میں بائی پاس کر کے آگے جا رہے ہو، پتہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہستی ہے کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، روئے زمین پر جہاں جہاں بھی سورج کی کرنیں اور شعاعیں پڑتی ہیں، اس ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں اس وقت انبیاء اور مرسلین کے بعد صدیق اکبر سب سے اونچے درجے والا انسان ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام۔ تو یہ مقام ان کو ویسے نہیں ملا، قربانیوں کی وجہ سے ملا، آقا کے ساتھ عشق اور محبت کی وجہ سے ملا، سب کچھ آقا پہ قربان کیا۔ فرمایا اللہ کے محبوب میری 3 پسندیدہ چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ مال میرا ہو، خرچ کرنے والے کملی والے ہوں، اور تیسری چیز ایک تو اپنی بیٹی کے بارے ارشاد فرمایا ام المومنین کے بارے، وہ گھر میں آپ کی خادمہ، یہ اعزاز ہے، اور دوسری بیت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں اللہ مجھے بیٹھنا نصیب کرے، آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، حاضر باش رہوں، تیسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے۔ تو ہر چیز کی نسبت کملی والے کی طرف ہی جا رہی ہے، اس لیے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک نشست میں، مختلف نشستیں ہوں گی نا، جیسے ابھی آپ عصر سے پہلے نشست تھی، اب یہ عصر کے بعد کی نشست ہے، پھر مغرب کے بعد کی نشست ہوگی، تو مختلف نشستیں ہوں گی نا حشر میں بھی۔ فرمایا ایک نشست میں اللہ تعالیٰ صرف 3 کرسیاں لگوائیں گے، اور وہ سونے کی کرسیاں ہوں گی، اور ان کرسیوں کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ آنکھیں بھی چندھا جائیں گی، اتنی وہ خوبصورت سنہری اور اصل سونے کی چمک والی، جنت کے سونے کی خالص وہ کرسیاں بنی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا ایک کرسی پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو بٹھلائیں گے کہ آپ یہاں جلوہ افروز ہوں، اور دوسری کرسی پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو بٹھلائیں گے، اور تیسری کرسی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا اور انہیں بٹھایا جائے گا، اور یہ آواز لگائی جائے گی کہ ابو بکر وہ ہے اللہ کے حبیب اور خلیل کے درمیان ان کو آج بٹھلایا گیا ہے، 2 نبیوں کے درمیان ان کو بٹھلایا گیا، ان کی عظمت کو، ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو یہ انہیں جو اتنا بڑا اعزاز ملا، اتنا بڑا مقام ملا، ویسے نہیں ملا، یہ سرکار کی محبت کی برکت سے، سرکار کی نسبت، سب کچھ سرکار پہ قربان کیا۔ آج تو ہم صرف وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں نا، انہوں نے جان مال سب کچھ آقا پر قربان کیا۔ مکہ والوں نے تانا بھی دیا، مشرکین نے تانا بھی دیا کہ ابو بکر تو بڑے تاجر تھے، پیسے والے تھے، سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے، غریب غریب غلام خریدتے، آزاد کرتے، انہوں نے تانا دیا، بڑا گھاٹا کیا ہے، بڑا ابو بکر نے اپنا خسارہ کیا ہے۔ اللہ نے سورۃ العصر نازل فرمائی، رب نے قسم کھا کے فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے، ابو بکر خسارے میں نہیں۔
والعصر ان الانسان لفی خسر، مفسرین نے لکھا ہے وہ خسارے، کیوں کہ جس بندے میں 4 صفتیں ہوں وہ بندہ گھاٹے میں نہیں۔ سب سے پہلی صفت ایمان والی، الا الذین آمنوا، سب سے پہلی صفت ایمان والی۔ اور اللہ کے نبی نے گواہی دی، سبحان اللہ، فرمایا کہ ساری اولاد آدم کا ایمان، انبیاء رسولوں کے بعد ساری امتوں میں سے ساری اولاد آدم کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ ذکر سے متعلقہ تلاوت کی ہے اس کا آغاز بھی اللہ ایمان سے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تقریباً 88 مقامات پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ اعزاز صرف امت محمدیہ کو ملا ہے، باقی کسی بھی امت کو اللہ نے براہ راست خطاب نہیں فرمایا۔ نبی کے ذریعہ سے، پیغمبر کے ذریعہ سے انہیں میسج پہنچایا گیا ہے، پیغام دیا گیا، براہ راست خطاب نہیں کیا۔ یہ اعزاز ملا ہے، اسی امت محمدیہ کو اعزاز ملا ہے کہ قرآن مجید میں 88 مقامات پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رب العالمین اس آیت مبارکہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جتنا زیادہ ہو سکے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ مراد کثرت ہے، جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ صبح و شام آ جاتا ہے، فرمایا صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، مراد یہ کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور اتنا اللہ کا ذکر کرو لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں گے، تو پاگل ہو گیا ہے اللہ کے ذکر میں۔ خواجہ مجذوب اس لیے فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ذکر کروں، ذکر مانا یاد کرنا ہے نا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو اپنی نظر سے گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ جب ذکر کرایا جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے، نفی اس بات ہے نا کہ لا الہ تصور میں کہ دل سے غیر کو نکالا جا رہا ہے۔ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے پہلے تو طریقہ ذکر کا عرض کرتا ہوں۔ دل سے غیر کو نکال کے کہ لا الہ نکال کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، تصور میں کہ دل سے غیر، یہی ہے نا نفی، یہی ہے نا کہ دل سے غیر کو نکالا اور پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ برتن خالی ہو تو کچھ پڑے گا نا، برتن بھرا ہوا تو کچھ نہیں جائے گا نا اس میں۔ اللہ تو فرمایا دل کا برتن پہلے غیر اللہ سے خالی کرو۔ جب آپ معمولی شے بھی برتن پہلے سے بھرا ہو، صاف نہ ہو تو نہیں ڈالتے، تو اللہ میاں کیسے آئیں گے؟ وہ اتنی عظمتوں والی ذات وہ کیسے سمائے گی؟ تو فرمایا پہلے نفی ایک، دل کو غیر سے نکالا ہے۔ اب جب غیر سے دل صاف ہو گیا، خالی ہو گیا غیر اللہ سے، اب اللہ کو دعوت دے رہا ہے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا تصور میں نا لا الہ الا اللہ، دل سے غیر کو نکال کے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، پسے پشت پھینک دیا ہے۔ اور جب دل خالی ہے پھر اب اللہ کو دعوت، الا اللہ، اب اللہ کو دعوت۔ یہ بھی خواجہ مجذوب سمجھا رہے ہیں، اب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، جب غیر نکل گیا نفی ہو گئی، اب اس بات، اب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یا اللہ غیر کو دل سے صاف کر دیا ہے، اب اپنا دل تیرے لیے میں نے خالی کر دیا۔ اللہ اکبر، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو ضرور بھائی 24 گھنٹوں میں، صرف سال بعد نہیں، ہفتے بعد نہیں، روزانہ بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کر لیا کریں چند منٹ۔ اور انسان جاگتا ہے، کئی دفعہ جاگتا ہے، ابھی
سردیوں کی بڑی لمبی راتیں ختم ہو رہی ہیں اب تو کتنے دفعہ بندہ جاگتا ہوگا؟ تو تھوڑی دیر اللہ اللہ کرتا رہے، لا الہ الا اللہ کرتا رہے۔ نماز کے لیے دیکھیں، نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، کپڑے کے پاک ہونے کی شرط ہے، جگہ کے پاک ہونے کی شرط ہے، قبلہ روح ہونا شرط ہے، اور کئی شرائط ہیں نماز کے لیے۔ روزہ رمضان شریف کا اب آ رہا، اللہ نصیب کرے، سال کے بعد ہے رمضان کے روزے، زکوٰۃ ہے سال کے بعد ہے، حج ہے زندگی میں ایک بار ہے۔ ابھی درخواستیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ پہلی فرصت میں وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے بھائی۔ جن حضرات کے پاس ذرا بھی گنجائش ہے دیر نہ کریں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ حج کی استطاعت کے باوجود حج پہ نہیں جاتا، موت آ گئی ہے، وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، مجھ محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو زندگی میں ایک بار ہے بھائی، پھر بھی کتنے صاحب استطاعت اس میں سستی کرتے ہیں۔ تو زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے۔ کسی عمل کے بارے رب نے نہیں فرمایا اس کو کثرت سے کرو۔ نماز 5 وقت ہے، نوافل وغیرہ ہیں، لیکن فرض نماز 5 ٹائم کی ہے۔ ابھی عصر کی جنہوں نے فرض پڑھ لی ہیں اب وہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ جنہوں نے فرض نماز عصر کی پڑھ لی ہے، اب مغرب تک وہ وقت ان کا عصر نماز کا نہیں ہے، نفل نہیں کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو وقت نہیں ہے نماز۔ لیکن اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ہے، اللہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ہے اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرے۔ رات کو جب بھی آنکھ کھولے تھوڑی دیر کریے اللہ اللہ۔ اور ایسے بھی ذکر ہے، پاس انفاس کا ذکر کہتے ہیں، کہ اس میں زبان کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آواز کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف سانسوں کے ساتھ تصور کر رہا ہے اللہ، تصور کر اللہ ہو، جب سانس نیچے آ رہا ہے اللہ، سانس باہر جا رہا ہو، تو پھر ہر سانسوں کے ساتھ ذکر ہے۔ اور ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو جب سوتے تھے تو نیند میں بھی اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ جب پاس انفاس کے ذکر کی مشق ہو جاتی ہے تو بندہ سویا رہتا ہے تو سانسیں ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے پاک پیغمبر کی پاک سنت کی برکت۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو ان حضرات کا بھی دل جاگتا ہوتا ہے، وہ کیسے؟ اللہ کے ذکر سے نا، ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ تو بھائی جتنا ہو سکے اپنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنے اللہ کو یاد کیا جائے۔ ہم اخبار بینے کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور آج کل تو یہ نیٹ والے موبائل آ گئے ہیں، فیس بکیں آ گئی ہیں، اور اس پر کتنے جو ہے ہمارے بچے بچیاں مصروف رہتے ہیں، کتنا گھنٹوں وقت دیتے ہیں۔ رب کے قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک پارہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ کل جمعہ شریف ہے، ہفتے کے بعد صرف جمعہ کو سورۃ کہف پڑھنے کا حکم ہے، ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہر حرف کے بدلے نیکیاں ہیں بھائی، قرآن کے ہر حرف کے بدلے 1 نہیں 10، ایک پارہ پڑھو گے کتنے خزانوں کے مالک ہو جاؤ گے، سوچنے کی بات ہے نا۔ ایک پارہ پڑھیں گے کتنے خزانوں کے مالک ہو جائیں گے، لیکن ادھر احساس نہیں ہے۔ سوتے ہیں تب بھی موبائل ہاتھ میں، جاگتے ہیں تب بھی موبائل ہاتھ میں۔ اللہ کا ذکر کہاں کریں گے بھائی؟ اس لیے کسی نے خوب بات کی سمجھانے کے لیے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، آخرت کا فکر۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ مرنے کے بعد کس نے کام نہیں آنا، یہ قرآن کام آئے گا، یہی ایمان کام آئے گا، یہی نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہی حسنات اور اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ کوئی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے اپنی قبر کو خراب کیا، قیامت کو خراب کیا، کوئی بھی ان میں سے ساتھ نہیں جائے گا۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ کسی کو دیکھا ساتھ جاتے ہوئے؟ ایک رات آج میں قبر میں گزار لیتا ہوں آپ کے ساتھ، نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب یہیں رہ جائیں گے، ایمان اور قرآن ساتھ جائے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ قبر میں نماز دائیں طرف آ جائے گی، روزہ بائیں طرف آ جائے گا، اور صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جائے گا، اللہ کا قرآن سر کی طرف آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنے پڑھنے والے کو اپنے جو ہے وہ حصار میں لے لیں گی، گھیرے میں لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تیسرا کلمہ شریف ہے، سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ पढ़ लें एक दफ़ा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हदीस पाक में आता है कि क़यामत का दिन होगा। पहली हदीस तो कब्र वाली थी ना, ये क़यामत वाली। क़यामत का दिन होगा, फरमाया सुबहान अल्लाह दाएं तरफ आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बाएं तरफ आ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह सीना के सामने होगा, अल्लाहु अकबर सर पे साया किया होगा, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पीठ के पीछे आएगा। ये मुबारक कलिमात अल्लाह इनको नूरानी शक्लें अता फरमाएंगे। दुनिया में हम जितनी नेकियां करते हैं, हशर में अल्लाह इनको नूरानी शक्ल अता फरमाए। कब्र में भी नूरानी शक्लें होंगी, कोई साथ नहीं जाएगा। अल्लाह का कुरान, कुरान की सूरत मुल्क, सूरत यासीन, वो नूरानी शक्लों में आएगी। नेकियां नूरानी शक्लों में आएंगी, नूरानी सूरतों में आएंगी। वो पूछेगा सब साथ छोड़ गए, तुम कौन हो, कहाँ से आ गए हो? फरमाया वो नूरानी सूरतें जवाब में कहेंगी अना अमलुका सालिह, हम तुम्हारे नेक आमाल हैं, हम तुम्हारे नेक आमाल। तो आया बाद में है, तेरे इस्तकबाल के लिए रब का कुरान कब्र में पहले मौजूद है। अल्लाह इन मदारिस वालों की, मसाजिद वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी साजिशें हो रही हैं कि हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, मुसलमानों की नस्लों को यहूदी और ईसाई बनाया जा रहा है। ये मसाजिद मदारिस की बरक़ातें, ये मसाजिद मदारिस की बरक़ातें। हमारे बच्चे बाजार हैं हमारी चार दीवारी में, लेकिन दुश्मन अगवा कर चुका है। अपने जो ज़राए हैं उनके अबलाग वाले, उनके ज़रिए से वो अगवा कर चुका है उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाजिद और मदारिस की बरक़ातें, हमारी नस्लों का ईमान महफूज है। और याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लों में ईमान रहे और हमारा भी ख़ात्मा ईमान पे हो, तो इन मदारिस वालों से ताल्लुक़ न छोड़ना। मदरसा महमूदुल उलूम से और जितने भी अहले हक़ के मदारिस हैं उनसे ताल्लुक़ न छोड़ना। इन दाढ़ी पगड़ी वालों से ताल्लुक़ न छोड़ना। एक तो औलाद में ईमान रहेगा, दूसरा अपना ख़ात्मा भी ईमान पे होगा। ईमान पे ख़ात्मा हो गया, इससे बढ़ के तो सादत है भाई। ये ज़िंदगी ज़्यादा है या आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा है? कब्र की ज़िंदगी देख लें, हशर तो बाद में है ना। कब्र की ज़िंदगी उसकी, अल्लाह कितनी तवील ज़िंदगी है। बाबा आदम से एक बंदा फौत हुआ, अब तक कब्र में कितनी सदियाँ बीत गई हैं। हशर की ज़िंदगी इतनी तवील है, उसकी इब्तदा तो है मगर उसकी इंतहा नहीं है। तो अपनी औलाद की, आखिरत की, कब्र की फ़िक्र भी करनी चाहिए। खुद कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। कमरे में आग लग जाए, बच्चा सोया हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे? सोया हुआ भाई, क्या उठाना है इसको? आप आवाज़ें दे रहे हो, जगा रहे हो, वो नहीं उठ रहा, भाई सोया रहे भाई, आराम में खलल आएगा। आग लगी कोई बात नहीं, इसके आराम में खलल आएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमियों से पूछेंगे क्यों ईंधन बने, सबसे पहली जो बात बतलाएंगे वो ये होगी हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ये आग नज़र आ रही है दुनिया की आग, ये दुनिया की मुसीबत। बंदा मर ही जाएगा, मरना तो है ही है, मौत तो है ही, असल ज़िंदगी तो मरने के बाद की है। तो अपनी नमाज का भी फिक्र करें। कितने लोग परेशान हैं कि हमारी ये मसाल, हमारे ये मसाल। भाई नमाज पढ़ते हैं जी, सिर्फ अब्बा जी पढ़ते हैं, सिर्फ दादी अम्मा पढ़ती है। नहीं भाई, नमाज जो है वो आक़िल बालिग़ होने के बाद सब बच्चों पे, बच्चियों पे, सब पे फ़र्ज़ है। यही नमाज काम आएगी। एक मिसाल दे के मैं बात ख़त्म करता हूँ। एक साहब की अकलौती बेटी थी, जहेज़ में बड़ा सामान दिया, वो नौ भी आता, दुल्हन अल्लाह को प्यारी होगी। बाप को बड़ा सदमा आया कि मैंने जहेज़ दिया, फर्नीचर दिए, कपड़े दिए, क्या कुछ दिया, सोना चांदी, कितना कुछ बर्तन दिए, सब मेरी बच्ची यहीं छोड़ के चली गई है। बड़ा सदमा हो। तो उसकी याद में कुछ कलाम लिखा कि बाप कहता है, ये आया याद ऐ आराम जां इस नामुरादी में कि कफन देना मैं भूला था तेरे सामान शादी में। मेरी बेटी मुझे आज याद आया है, तूने इतना जल्दी मुझे दाग़े मुफारक़त देना था, तेरे जहेज़ में कफन तो रख देता, कोई तो बाप की निशानी साथ ले जाती। ये आया याद ऐ आराम जां इस नामुरादी में कि कफन देना मैं भूला था तेरे सामान शादी में।
کفن بھی مقدروں والوں کو ملے گا بھائی. اللہ 6 گز کی قبر کی وہ جگہ ہے بھائی, کفن کا ٹکڑا ہے. کتنے ایسے چہرے مسخ ہو گئے, آئل ٹینکر کی آگ لگ گئی یا جہاز کو کرش ہو گیا, جسم بھی نظر نہیں آیا, ایسے بھائی پڑے ہوئے ہیں ڈھیریاں کپڑوں میں. بھائی تلاش کر لو بھائی کون سا ہے, اللہ کا نظام. تو انسان کو غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے. بہار دنیا ہے چند روزہ, نہ چل تو یہاں سر اٹھا اٹھا کر, خدا نے ایسے ہزاروں چہرے بگاڑ ڈالے بنا بنا کر. بنانے والا بھی وہی, بگاڑنے والا بھی. اللہ اپنا ڈر فکر ہم سب کو نصیب فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے, جتنا ہو سکے اپنے رب کو ہم یاد کرے. تو کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. غیروں کو راضی کرتے ہیں, اللہ اپنی ذات کا بھی ہمیں ذکر فکر نصیب فرمائے. تو ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آپ لیٹے ہیں, بیٹھے ہیں, سفر میں ہیں, گھر ہے, دکان ہے, جس حال میں مومن کی زبان پلیت نہیں ہوتی. سرکار فرماتے ہیں مومن کی زبان پلیت نہیں ہوتی. ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک کے لیے شرطیں ہیں, باوضو ہو کر ہاتھ لگائیں. بیت اللہ پاک کے لیے شرطیں ہیں, طواف کے لیے شرطیں ہیں, نماز روزے کے لیے شرطیں ہیں. ذکر اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں. جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ بھی ذکر سے پہلے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں, 3 دفعہ قل شریف پڑھ لیں. اپنے بزرگوں کے ارواح کو ثواب پہنچاتے ہیں, پھر ذکر کرتے ہیں, پھر دعا بھی بعد میں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ. مختصر دعا کرتے ہیں ذکر سے پہلے. بھائی یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یہ سارا ثواب کملی والے کے صدقہ سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء, رسول, شہداء, صلحاء, ساری امت مرحومہ کی ارواح کو پہنچاتے ہوئے, یا اللہ تمام سلاسل اربع کے جتنے مشائخ ہیں سب کی ارواح کو پہنچاتے ہوئے, بالخصوص ہمارے جد امجد شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے مجاد سید پیر خورشید احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سمیت سید پیر محفوظ الرحمان شاہ صاحب رحمہ اللہ سمیت, یا اللہ ان سارے اکابرین کے ارواح کو پہنچا کر ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما. ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما. اپنا ذکر فکر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مرکز کو, اس خانقاہ کو آباد فرما. یا اللہ جو بھی دلی نیک مرادیں سب پوری فرما. اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ اپنا ذکر فکر شکر کرنے کی ہر حالت میں ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت القرآن. اس مجلس ذکر کو قبول فرما. حشر میں ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ فرما. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑا سا لائٹ بند کر دیں, لائٹ بند کر دیں, ذکر ہے. پہلے بھائی نفی اس بات کا ذکر ہوگا, آہستہ آہستہ, بہت زور سے نہیں بھائی, بالکل آہستہ آہستہ ہیں, بہت زور سے نہیں, بالکل آہستہ آہستہ. اللہ سنتے ہیں, ہر حالت میں سنتے ہیں. اللہ تو سکھلانے کے لیے ہے, تعلیم کے لیے ہے, اس لیے جو ہے وہ اجتماعی ذکر کروا رہے ہیں. اصل بہتر تو انفرادی ذکر ہوتا ہے. اب آپ سیکھیں گے تو انفرادی فرمائیں گے نا,